بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے گزشتہ روز اپنی گفتگو میں یہ واضح کیا تھا کہ بارس کے آنے والے الیکشنز میں ہم میرٹ کی بنیاد پہ ان امیدواروں کو سپورٹ کریں گے جو 26ویں ترمیم کے متعلق تحفظات رکھتے ہیں اور اسے چیلنج کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں۔ دوم یہ کہا تھا کہ ہم میرٹ پہ تقرر کریں گے یا منتخب کریں گے ان افراد کو جو کہ پبلک امپورٹنس کے ایشوز کو سوچ میں لاتے ہوئے عدالت میں آزادانہ بحث کروا سکتے ہیں۔ میں ان تمام تر باتوں کو کرتے ہوئے آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اس وقت انصاف لائرز فورم تکنیکی اعتبار سے بڑی آزمائشوں میں سے گزر رہا ہے، اور یہاں پہ توازن قائم رکھنا ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اور ہم اس چیلنج کو کامیابی کے ساتھ نبھاتے ہوئے پوری طرح سے کامیاب ہوئے ہیں۔ قوموں کی زندگی میں واقعات ایسے رونما ہوتے ہیں جو تاریخ ساز ہی نہیں ہوتے، تاریخ میں یاد رکھے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بابڑا کا واقعہ جو ہے وہ لوگوں کو یاد ہے، وہ اسے اپنے انداز سے پیش کرتے ہیں، اور ابھی جو ہے وہ ڈی چوک کا واقعہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اب جہاں فنڈامنٹل رائٹس اس چیز کا تقاضا کرتے ہیں کہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے حقائق کے بارے میں، وہاں پہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ کئی شہادتیں ہوئی ہیں، اس معاملے پہ آزادانہ اور منصفانہ جو ہے وہ فکر جو ہے اس سے کام نہیں لیا گیا۔ اور پھر ابھی میرے یہ نوٹس میں بھی آئی ہے کہ صوبائی حکومت نے کوئی کمیٹی بنائی ہے، وہ جو ہے اس کا جائزہ لے گی، یا ہماری جماعت کی طرف سے وہ ان شہداء کی نسبت جو ہے وہ اپنی رپورٹ جو ہے وہ کلیکٹ کرے گی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام کیسے کیا جائے گا، اور اس کے لیے کویسچنز کیا فریم کیے گئے ہیں۔ کوئی رپورٹ نہیں پیش کی جا سکتی اگر اس کے لیے پراپر کویسچنز نہ فریم کیے جائیں۔ مثال کے طور پہ اس کام کو کرنے کے لیے کون سے سوالات ہیں جن کا ہم لوگوں نے سوچ کے اسے ڈٹرمن کرنا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں پہلا سوال یہ ہے کہ ڈی چوک جانے کا اعلان ہماری جماعت نے آرٹیکل 17 کو اور آرٹیکل 19 کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیا تھا، اور اس کے مد مقابل جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ری ایکشن، اور ان کے پولیس کے تو باقاعدہ جلوس نکل گئے تھے، اور انہوں نے دھمکیاں دی تھیں کہ یہاں پہ آیا تو کوئی بھی ہمارے پی ٹی آئی کا بندہ تو اس کے ساتھ قرار واقعی سلوک کیا جائے گا۔ وہ انہوں نے کیا بھی گولیاں چلا کے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری صوبائی حکومت میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ جو متوالے ہیں عمران خان کے وہ آئیں گے اور سر پہ کفن باندھ کے جو ہے وہ آئیں گے، اور گھروں میں کہہ کے آئیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم واپس نہ آئیں۔ یہ بہت بڑی ترغیب اور بہت بڑا اعلان تھا۔ تو سوال یہ بنے گا کہ جو ڈی چوک جانے کا ہمارا جو فیصلہ تھا وہ جو ہے جو کیا گیا تھا، اس نسبت سے ذمہ دار افراد کون تھے جنہوں نے سٹریم لائن کرنا تھا اس تمام تر اقدام کو۔ نمبر 1، ان کے نام جو ہے اس رپورٹ میں آنے چاہیے۔ نمبر 2 یہ کہ انہوں نے کیا ہدف مقرر کیا تھا کہ ڈی چوک پہنچ کے وہ لوگ جو ہیں کس منزل کو حاصل کریں گے، اور وہاں پہ اگر دھرنا ہوگا تو اس دھرنے کی طوالت کے متعلق جو ہے وہ کیا انتظامات کیے گئے تھے۔ نمبر 2۔ نمبر 3، کارکنوں کو وہاں پہ جو لے جایا گیا تھا ان کے تحفظ کے بارے میں یا ان کے ارینجمنٹس کے بارے میں جو ہے وہ پارٹی ڈیسیجنز کیا تھے، اور وہ پارٹی ڈیسیجنز کے لیے جس کمیٹی کا اندیا دیا گیا تھا کہ ہماری پارٹی کی جانب سے ایک کمیٹی ہے جو کہ اسے سپروائز کرے گی، ان کے نام کیا کیا تھے اور انہوں نے اس کے کیا کیا انتظامات کیے تھے۔ اور اگلی بات یہ سوال ہے کہ اگر انہوں نے اقدامات کیے تھے تو انہوں نے کن کن تحفظات کی پیش بندی کی تھی۔ مثال کے طور پہ ہمارے افراد جائیں گے، اور اگر مین ہینڈلنگ ہوئی اور فیڈرل گورنمنٹ نے مین سلاٹرز کے کچھ ایشوز جو ہے وہ ان میں دلچسپی ظاہر کی اور بلٹس وغیرہ چلا دیے، تو اس کی نسبت مزاحمتی پالیسی ہماری جماعت کی طرف سے کیا ہوگی۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کے جو شہید ہوئے، جن پہ اسٹریٹ بلٹس مارے گئے، جو جاں بحق ہوئے، جو کہ شہداء تھے اس تمام تحریک کے،
ان کی تعداد کتنی تھی، اور ان کی تعداد کے بعد جو ہے وہ ان کی جانب سے آیا کوئی قانونی کارروائی کی گئی، جو ذمہ دار تھے ہماری پارٹی کے، انہوں نے وہ کوئی قانونی کارروائی کی یا کہ نہیں کی۔ سو اس سے ملتے جلتے جو سوالات ہیں وہ باقاعدہ وضع کر کے رپورٹ جو ہے اس پہ مرتب کی جائے۔ اب انصاف لائرز فورم تو یہ رپورٹ مرتب نہیں کر رہا، اس لیے کہ یہ جو اگر ارینجمنٹ ہوئی ہے یہ پارٹی کی سطح پہ ہوئی ہے، اور یہ جو ارینجمنٹ ہے شاید ہمارے معزز وزیر اعلیٰ کی طرف سے ہوئی ہو یا پارٹی کی دیگر لیڈرشپ کی طرف سے انسٹرکشنز ہوں، لیکن جو بھی کمیٹی بنی ہے وہ کسی بھی قسم کا پروب کرنے سے پہلے بالکل واضح انداز میں کویسچنیئر جو ہے وہ وضع کرے گی، اور وہ اگر وہ وضع نہیں ہوتے تو ہماری طرف سے جو ہے اصرار ہوگا کہ انہیں وضع کیا جائے، تاکہ قوم کے مستقبل کی جانب بڑھتے ہوئے معاملات پہ جو تاریخ لکھی جائے وہ درست ہو۔ دیکھیے، ہماری کمٹمنٹ عمران خان کے ساتھ ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا مطلب کیا ہے؟ عمران خان۔ عمران خان کا ہر حکم، چاہے وہ اس راہ پہ جان دینے ہی کی نسبت کیوں نہ ہو، کارکن اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کے لیے وہ جان سے بھی گزرنے کے لیے تیار ہیں۔ بہرحال پارٹی کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے، ہیرارکی جو ہوتی ہے، وہ منظم انداز سے جو ہے وہ ماحول کو ترتیب دیتی ہے، اور کارکنوں کا بھی حق ہوتا ہے اور تاریخ کا بھی حق ہوتا ہے کہ تمام حقائق منظر عام پہ لائے جائیں۔ ہماری ذمہ داریاں کیا تھیں، ہم نے کس حد تک انہیں ادا کیا، ہمارے ساتھ مین ہینڈلنگ کیسے ہوئی اور کیوں ہوئی، اور کون اس میں ملوث تھے، ہم کنہیں چارج کر سکتے ہیں، اس کے بابت جو ہے وہ رپورٹ ہونی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہتر اقدام ہوگا۔ اگر آفیشیلی انصاف لائرز فورم کو کہا جائے گا تو انصاف لائرز فورم باقاعدہ باضابطہ جو ہے وہ اس میں پروب کرنے کے لیے تیار رہے گی۔ ہماری پارٹی کے سربراہ شاداب جعفری صاحب، ہمارے صدر محترم چودھری اشتیاق صاحب، اور اپنی حد تک میں اور ہمارے صوبائی صدور، ہم اپنی زندگیاں گزار کے اس مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ ہمارا ہر قدم بہتر ڈیلیور کرنے کے لیے ہے۔ سو قطع نظر اس کے کہ سیاسی وہ کہتے ہیں نا ڈرامیٹک ایسپریشنز کیا ہوتی ہیں، لوگ حالات کو کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اس سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو کہ تاریخ کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جو ذمہ دار افراد دیکھا کرتے ہیں، اور یہ میں ساری عمر کرتا آیا ہوں۔ سو میں آپ تمام ساتھیوں کی بھی توجہ اس بارے میں بالکل واضح طور پہ مرکوز کروانا چاہتا ہوں کہ اس جانب آپ کی توجہ رہے۔ دیکھیے، میرے یہ علم میں ہے کہ اس وقت ہماری جو پارٹی لیڈرشپ ہے عمران خان کی صورت میں وہ پابند سلاسل ہے۔ کیا کیا جا رہا ہے ان کی رہائی کے لیے؟ مقدمات تو وہ خود لڑ رہے ہیں، ان کی اپنی لائرز کی ٹیم لڑ رہی ہے اور وہ دن و رات ایک کر رہی ہے۔ اب ہم جو ہے پارٹی لیڈرشپ جو ہے عمران خان کی رہائی کے لیے سیاسی تحریک جو ہے وہ آیا چلا رہی ہے یا نہیں چلا رہی، وہ پارٹی کو سنبھال رہی ہے یا وہ عمران خان کو سنبھال رہی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو شاید وہ نکل کے جب آئیں گے تو تطہیر کے ساتھ دیکھ سکیں۔ مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ جو تحریک چلنی چاہیے آئین اور قانون کے مطابق وہ نہیں چلی۔ میں سمجھتا ہوں وہ تحریک چل سکتی ہے، اور وہ تحریک صرف اور صرف تحریک انصاف کی جانب سے اگر انصاف لائرز فورم کو وہ ذمہ داری سونپی جائے اور پارٹی لیڈرشپ جو ہے وہ انہیں سنے، تو ہماری جو ہے معاونت جو ہے وہ بہتر انداز سے تحریک کو بامقصد نتیجے کی طرف لے جا سکتی ہے۔ اب دیکھیے، اب جو گفتگو کا سلسلہ اسپیکر قومی اسمبلی نے شروع کیا ہے، وہ ایک ذمہ دار آدمی ہے۔ اس گفتگو کے نتیجے میں اگر کوئی معاہدہ طے پا جاتا ہے تو اسٹیک ہولڈرز کے مابین وہ ایک مثبت علامت ہوگی، اور پاکستان کی تاریخ یہ ہے کہ پاکستان کی اس تاریخ میں جہاں پہ فیصلے ہوئے ہیں اور لیڈرز نے آپس میں بیٹھ کے فیصلے کر لیے ہیں تو وہ کام ہو گئے ہیں۔ کسی بھی کتاب میں چودھری افتخار جو ہے وہ بحال نہیں ہو سکتے تھے، لیکن بہرحال در پردہ بیٹھے ایگری کیا، وہ بحال ہو گئے۔ ورنہ جہاں سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جاتا ہے، جہاں ریویو آ جاتا ہے، اس کے بعد بحال ہونے کی والی بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن میں نے کہا نا کہ جہاں پہ ایکٹیویزم ہو، پرو ایکٹیو ہو اپروچ، اور جوڈیشل ایکٹیویزمز ہوں، پولیٹیکل ایکٹیویزمز ہوں، ایسپیریشنز ہوں، عسکریت بھی اپنی آئینی حدود جو ہے
ان کی انٹرپریٹیشن ایسے طریقے سے کریں جو اپنی جگہ انقلابی ہوں. تو یہ سارے نئے نئے سوالات ہوتے ہیں جن کو دیکھنا پڑتا ہے. پاکستان میں یہ اچھی بات ہے کہ حالات جو ہیں وہ ہمیں موقع دے رہے ہیں کہ ہم اپنی سمت درست کر لیں. سو ہمارے اوپر ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں. آئیے مل کے آگے بڑھیں اور خصوصاً اپنے وکلاء کی جو لیڈرشپ ہے اسے ہم اس انداز سے چلائیں. ہمارے پاس تجربہ کار افراد موجود ہیں. حامد خان کی صورت میں موجود ہیں, کھوسہ صاحب کی صورت میں موجود ہیں, اور سب سے افضل تنظیم کو سنبھالنے کے لیے ہمارے پاس ہمارے سربراہ آئی ایل ایف کے شاداب جعفری صاحب موجود ہیں اور دیگر احباب موجود ہیں. تو ہمیں یقینی طور پہ یہ صلاحیت جو ہے کام میں لانی ہے. تو میں خاص طور پہ بار کے الیکشنز میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی طور ان لوگوں کا ساتھ ہم دیں گے جو کہ ہماری آئیڈیالوجی سے مماثلت رکھتے ہیں, اور وہ لوگ جنہوں نے ہمیں ڈچ کیا وہ ہم انہیں نظر انداز نہیں کریں گے. میرے نزدیک یہ بہت برا واقعہ تھا جو کہ پشاور ہائی کورٹ میں اس طور کیا گیا تھا کہ ایک طرف پشاور بار ایسوسی ایشن کی جانب سے ایک جو ہے کیس ہم نے 26ویں ترمیم کے خلاف دائر کیا, اور دوسری طرف اسی بار ایسوسی ایشن نے جو ہے آ کے کہا کہ ہم نے تو یہ وکالت نامہ دیا ہی نہیں, یہ تو ہمارے ایک کیبنٹ ممبر نے جو ہے کر دیا اپنے اون پہ, اور انہوں نے الٹیمیٹلی ڈس اون کیا. اور وہ کون سا گروپ تھا؟ وہ انڈیپینڈنٹ گروپ تھا, اور یقینی طور پہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ سے وابستہ پارٹیز اور ان کے ملحقہ جو ساتھی تھے ان کے ساتھ شریک وہ لوگ تھے. تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے ایمبیرس کیا ہماری لیڈرشپ کو, ہمارے آئی ایل ایف کے صدر کو ایمبیرس کیا, اور وہاں پہ عابد زبیری صاحب آئے تھے, وہ ایمبیرس ہوئے. حامد خان صاحب جو ہیں وہ بھی اس کیس کو دیکھ رہے تھے, انہیں بھی اس چیز کا بہت رنج پہنچا. اس کے بعد باقاعدہ ایک ریزولوشن میں نے پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں جمع کرائی تھی اپنے نام سے, اور 150 سے زیادہ لائرز جو ہیں انہوں نے سائن کیا تھا اس ریزولوشن کو. لیکن اگرچہ ہمارے جنرل سیکرٹری جو ہمارے خصوصی فورم سے وابستہ ہیں وہ بھی اس کیبنٹ کا ممبر تھے, لیکن انہوں نے یہی کہا کہ چونکہ ہم کنونشن کرا چکے ہیں تو ہم اجلاس نہیں بلواتے. اور اس سے قبل جو ریکوزیشن موو کی گئی تھی بار میں ہمارے صوبائی صدر کی جانب سے, وہ ریکوزیشن بھی کیری نہیں ہوئی. تو یہ وہ تجربات ہیں جنہیں ہم نظر انداز نہیں کر سکتے, اور جو لوگ نظر انداز کریں گے وہ کریں, یہ ان کا معاملہ ہے. لیکن نظریاتی طور پہ ہم جو ہے خاص طور پہ میرٹ کو اور ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں گے جو کہ حامد خان کے ویژن کے ساتھ, جو کہ آئی ایل ایف کے ویژن کے ساتھ, جو کہ سب سے افضل خان صاحب کے ویژن کے ساتھ جو ہے وہ متفق ہوں گے اور اس لائن پہ کام کرنا چاہیں گے. یہی بات آپ سے شیئر کرنی تھی. بہت بہت شکریہ آپ کا.